بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جریج نام کا، آتا ہے حدیث میں ذکر آتا ہے اس کا، جریج، بڑا عابد، بڑا زاہد، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار۔ پہلے زمانے میں لوگ جب زیادہ اللہ والے ہوتے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، اپنا دنیا سے تعلق توڑ کر کے وہ اپنے لیے کوئی ایک چھوٹی سی جگہ مقرر کر لیتے تھے، وہاں جو ہے رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے ایسے، بہت سارے آج بھی گورنشین ہیں، بزرگوں نے جو درگاہ ہیں، جو خانقاہ ہیں جو بنا رکھی ہیں، ان میں چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں، چھوٹی چھوٹی جگہ ایسی بنا رکھی ہیں جن میں وہ اللہ کے بندے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جریج جو ہے بڑا عابد تھا اپنے زمانے میں، بڑا زاہد تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا اللہ والا تھا، رات دن اللہ اللہ کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا۔ ایک بوڑھی ماں تھی اس کی اور ایک وہ تھا۔ ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ کئی دنوں تک گھر نہیں آتا۔ ماں پریشان ہو جاتی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اس کی چاہت ہوتی، جب نہیں آتا تو وہ وہیں پہنچ جاتی۔ ماں ایک دن اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے اس کی کٹیا پہ پہنچی اور اس کو آواز دی، جریج جریج جریج۔ اس نے نیت باندھ رکھی تھی، حالانکہ نفلی نماز کا مسئلہ یہ ہے، اگر نفلی نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور ماں نے آ کے آواز دے لی تو نیت توڑ دینی چاہیے۔ ماں کا اتنا درجہ ہے، نیت توڑ کے ماں سے بات کرو۔ نفلی نماز کی نیت توڑی جا سکتی ہے ماں کی آواز پہ۔ پتہ نہیں ماں کس پریشانی میں ہے، کس مصیبت میں آئی ہے، کیا مسئلہ ہے۔ نفلی نماز تو میں پھر بھی پڑھ لوں گا، 2 رکعت اور فالتو پڑھ لوں گا، لیکن ماں جس پریشانی میں آئی ہے اس پریشانی کو سنیں۔ اس نے نیت نہیں توڑی اور ماں سے بات نہیں کی، واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر جی نہیں ڈٹا ماں کی، پھر طبیعت ہوئی کہ بیٹے کے پاس جاؤں، پھر بیٹے کے پاس پہنچی، پھر آواز دی، جریج جریج جریج۔ اس وقت بھی نماز میں مشغول تھا، اس نے پھر بھی توجہ نہیں کی اور وہ نماز پڑھتا رہا۔ ماں مایوس ہو کر کے پھر واپس چلی گئی۔ تیسرے دن ماں پھر آئی اور پھر آوازیں دی۔ تیسرے دن بھی جریج نہیں بولا، وہ بھی نماز میں ہی مشغول تھا۔ تو ماں کی زبان سے ماں کی دعا اور بد دعا دونوں رائیگاں نہیں جاتی ہیں، یہ دھیان رکھنا۔ کبھی بھی کسی بھی حالت میں ماں دعا دے دے یا بد دعا دے دے۔ ایک واقعہ ہے، ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میں نے ایک چڑیا پکڑی اور چڑیا پکڑ کے اس کی ٹانگ کسی دھاگے سے باندھ دی اور اس سے کھیلتا رہا۔ وہ چڑیا کسی بل میں گھس گئی اور دھاگا باہر رہا۔ اب وہ چڑیا تو اندر گھس گئی، دھاگا تھا باہر۔ میں نے دھاگے کو پکڑ کے اس کو کھینچا تو چڑیا نے اندر کی طرف طاقت لگائی، میں نے باہر کی طرف، چڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ چڑیا کی جب ٹانگ ٹوٹ گئی کہ ماں کی زبان سے وہ دیا اتنی آئی اس چڑیا پہ، اس ماں کو اتنا ترس آیا، ماں نے کہا کہ اے کم بخت، اللہ تیری ٹانگ توڑے۔ میں نے چڑیا کی ٹانگ توڑ دی، اللہ تیری بھی ٹانگیں توڑے۔ تو جب وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جب میں جوان ہوا تو میرے پیر میں کوئی ایسی بیماری ہوئی کہ سارے ڈاکٹر حکیموں نے جو ہے جواب دے دیا اور میری ٹانگ یہاں سے کاٹنی پڑی۔ مجھے اپنی ماں کا وہ لفظ ہمیشہ یاد آتا تھا جب اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تیری ٹانگ توڑے۔ ماں نے جو الفاظ نکالا وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ آج بھی، اس وقت بھی ہماری نظروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ماں کی بد دعاؤں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ کسی کا نام لینا، کسی کو بتانا مقصود نہیں ہے۔ آج بھی ہماری نظروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماں کی بے قدری کی ہے، ماؤں کی بے عزتی کی ہے،
माँओं की नाफरमानी की है, और उनकी माएँ तो गई, वो तो मिट्टी में मिल गई बेचारी, लेकिन वो उनकी बद्दुआओं का नतीजा अब तक भोग रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे भोगते रहेंगे। दुआ भी और बद्दुआ भी। गालिबन अब्दुर्रहमान सुदेश का वाक़या है, खाना काबा के इमाम है, उस वक्त बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। खाना काबा के इमाम पर कुछ पाबंदियाँ होती हैं, कहीं बाज़ार में ना बैठें, गलत जगह ना बैठें, कोई लहू लाभ ना करें, किसी खोल में हिस्सा ना लें, इस तरह से बड़ा उनको मोहतात रहना पड़ता है। पब्लिक में ऐसे घुल मिल के नहीं रहते, उनकी अलग एक शान होती है, अलग उनकी इज्जत होती है, बड़ी पाबंदियाँ उन पर होती हैं, पब्लिक की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। तो ये बड़ा चुलबुला था, बड़ा शरीर था। इसने क्या किया, सालन पक रहा था और सालन पकते पकते में मुट्ठी रेत उठाया और वो हंडिया में डाल दिया, पकते हुए सालन में रेत डाल दिया। शरीर था, बच्चे की आदत तो बस अजीब होती है। माँ की ज़ुबान से निकला कि इस अल्लाह तुझे खाने काबे का इमाम बनाए, और खून सुधरा को तू। कोई भी अल्फाज माँ बाप की ज़ुबान से निकलना किसी वक्त का ऐसा होता है। देखिए, ये बच्चा पढ़ा, बड़ा हुआ और बड़े हो करके वो कहता है कि मेरी उसी माँ की अल्फाज का ये सिला है कि मुझे हुकूमत ने खाने काबे का इमाम मुकर्रर कर दिया। वो खाने काबे का इमाम ही बन गया, माँ की दुआ लग गई, बस कोई अल्फाज निकल गया। तो ये जुरेज जो था, इसकी माँ जब तीसरे दिन आई और ये नहीं बोला, तो उसने एक अल्फाज निकाल दिया बद्दुआ के तौर पे कि जब तक तू किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले, जब तक तुझे मौत ना आए कमबख्त। बेटे के लिए ये अल्फाज निकाल दिए कि तू इतना मुत्तकी बन रहा है, परहेजगार बन रहा है, तू अपने आप को वली समझ रहा है, जब तक तू किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले, जब तक तुझे मौत ना आए। और ये कह करके चली गई। अब देखिए माँ की दुआ बद्दुआ कैसे काम करती है। इसकी जो है कुटिया थोड़ी जो बस्ती से दूर थी, थोड़ी हटके थी, जंगल में थी, और उस बस्ती में एक बदकार अय्याश औरत थी जिसका काम बदकारी था। उसने सोचा कि ये बस्ती से दूर है, इस पर डोरे डाले जाएं। वो गई और जाकर के चिकनी चुपड़े बाती करीब बैठी, जाकर के इधर उधर की बातें कर करा के हिनी, और उसने अपना मुद्दा पेश किया कि ख़बरदार, अब इसके बाद तो मेरे पास यहाँ आई तो अच्छा नहीं होगा, चली जाए यहाँ से। उसको बुरी तरह पेश आया ये, और ये भगा दी और ये बुरा मान गई। जब मायूस हो गई, बदकार का तो बदकारी से काम, फिर ये किसी चरवाहे के पास चली गई। कोई ग्वालिया था, उस ग्वालिया से जाकर के सेट हो गई। वहाँ जो है अपनी ख्वाहिश पूरी करती रही, और कुदरती बात ये कुंवारी थी, और अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि इसको हमल वाक़ हुआ, करार पा गया, ये हामला हो गई, और यहाँ तक कि इसने बच्चे को जन्म दे दिया। जब बच्चा पैदा हुआ बगैर बाप के, जब बच्चा पैदा होगा तो हलचल पैदा होगी, उसका शोर शराबा होगा, बस्ती में उसका जिक्र होगा, लोग बाग जो है उसका उस पर एक्शन भी लेंगे। इसको बुलाया गया, धमकाया गया, इससे पूछा गया कि बता ये किसका बच्चा है, ये क्या किया तूने। उसने इस जुरेज का नाम ले दिया। उसको तो छुपा गई, जो असल इसका मुजरिम था, और ये जो मुत्तकी परहेजगार जिसने इसको धमका के भगा दिया था, इसका नाम ले दिया कि ये उसका बच्चा है, उसका नुत्फ़ा है। बस्ती के लोग बाग एकदम भड़क गए, गुस्सा हो गए, और कहा कि देखो अपने आप में बड़ा पीर बन रहा है, मुत्तकी बन रहा है, परहेजगार बन रहा है, वली बना पड़ा है, और इसकी हरकतें देखो। लोग बाग गए और जा करके उसकी जो कुटिया थी
اس کو ڈہا دیا، اس کو بکھیر دیا، اس کو مارا پیٹا، اس کو بھگا دیا اور بستی سے باہر نکال دیا کہ آئندہ ہم تجھے اس بستی میں دیکھنا نہیں چاہتے، نکل جا کہیں۔ اس کا یہ حال کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم بتاؤ تو صحیح، معاملہ کیا ہے، کس لیے مار رہے ہو، میری کٹیا کیوں پھوڑ دی تم نے، میرا گناہ کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تو نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے اور تیرے نطفے سے اس کے بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اپنے آپ کو متقی بنا پھرتا ہے، تو اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے۔ اب وہ تو بیچارہ سچا تھا، وہ سمجھ گیا کہ وہ عورت آئی تو تھی میرے پاس، لیکن اس نے کہا کہ میرا خدا میری آبرو بچائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ یہ بچہ اس کے پاس ہے، کہ اس بچے کو میرے پاس لے آؤ، پھر مجھے چاہے تم قتل کر دینا۔ اب اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر اعتماد کہ اللہ میری بریت کرے گا، میری آبرو رکھے گا، میری لاج رکھے گا، مجھے پاک صاف کرے گا، اللہ کی ذات پر اس کو پورا بھروسہ، کیونکہ یہ سچا تھا۔ وہ بستی والے نے پوچھا کہ وہ اس کا تو کیا کرے گا، کہ وہ بچہ بتائے گا میرا باپ کون ہے۔ ارے کم وقت، وہ 2 4 10 5 دن کا بچہ وہ بتائے گا کہ ہاں بتائے گا، نہیں بتائے تو میرا جو چاہے وہ علاج کر دے۔ بچے کو لایا گیا، تمام بستی کے سامنے، تمام ہجوم کے سامنے، ساری بھیڑ کے سامنے اس نے اس بچے سے پوچھا، ایسے اس کے پیٹ پہ تھپڑ دیے ہلکے ہلکے، اے لڑکے، اے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گویائی دے دے، جب چاہے گویائی دے دے، جب چاہے بولنے کی طاقت دے دے، اور جب چاہے بولنے کی طاقت چھین لے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ بچہ بولا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اس کا نام بتا دیا اس نے، باقاعدہ بول پڑا۔ پوری بستی دنگ رہ گئی، ہلا پٹ گیا کہ بھائی چھوٹا بچہ۔ اصل والی پھر کہنے لگے، اس سے معافی مانگنے لگے، غلطی ہو گئی۔ اس چرواہے کو جب بلایا، اس سے پوچھا، اس کو مار لگائی، تو اس نے اپنا قصور قبول کر لیا کہ ہاں میرا ہی بچہ ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور پھر اس سے کہنے لگے کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب بتا تو تیری کوٹیا تو کہا چاندی کی بنوا دیں، تو کہا سونے کی بنوا دیں، تو کہا جی بھائی ہم کسی طرح معاف کر دیں۔ اس نے کہا مجھے نہ چاندی چاہیے نہ سونا چاہیے، بس میری تو وہی جو ہے دیوار جیسی تھی، کچی جو ہے ویسی بنوا دو، میں اپنے اللہ کی عبادت کر لوں گا بس۔